انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اور یہ جو تم اپنی مرضی سے حلال چیزوں کو حرام قرار دیتے رہتے ہو، اس میں تو صرف تم پر حرم علیکم المیتۃ، مردار کو حرام قرار دیا ہے، اس نے تم پر حرام کیا ہے تو خون حرام کیا ہے، دم خون کو کہتے ہیں، ولحم، لحم گوشت کو کہتے ہیں، ولحم الخنزیری، خنزیر کے گوشت، سور کے گوشت کو کھانا تم پر حرام کیا صرف، اور تم اپنی مرضی سے جس کو چاہے تم حرام کیے دیتے ہو اپنے اوپر۔ اور ایک اور چیز بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہے، وما اہلا، اور وہ جانور بھی، وما اہلا بھی، اہلا پکارا جائے، پکارا گیا ہو، جس کے ذریعے لغیر اللہ، کسی اور کا نام، غیر اللہ کا نام جس پر پکارا گیا ہو۔ یہ مشرکین جب جانور ذبح کرتے تھے تو اپنے بتوں کا نام لیتے تھے، ان کی بھینٹ چڑھاتے تھے، اور کہتے تھے لات کے لیے، منات کے لیے، اور جو جو ان کے بتوں کے نام ہوتے تھے ان کی بھینٹ چڑھانے کے لیے جانور ذبح کر کے اور وہاں انہی کے آگے پھینک دیتے تھے۔ وہ کیسے کھائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ ذبح کے وقت چھری پھیرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نام لو، اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے ایسا جانور حرام ہے، بلکہ مردار ہے۔ ایک اس میں نقطہ ہے، آگے ابھی آ، دوسرا ایک بیان آئے گا، لیکن لغیر اللہ کی بات بتا دوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نام پر کوئی قربانی کرتا ہے اور اس سے پہلے یا بعد میں اس نے غیر کا نام لے لیا، اللہ کے علاوہ سب غیر ہے، سب، سارے انسان غیر ہے، ہر انسان غیر اللہ ہے، تو اب اگر کسی شخص نے جس نے اللہ کے نام پر قربانی کی ہے، مسلمان نے، تو قربانی میں اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ عقیقے کا بکرا ہے یا ولیمے کا دمبا ہے، یا یہ کہ جس کی طرف، جس انسان کی طرف سے، مسلمان کی طرف سے وہ ذبیحہ ہے اسی کا نام لے لیا، مثلا یہ کہا کہ اپنے ماں باپ کی طرف سے ذبح کر رہا ہوں، یا گائے میں اگر 7 حصے ہیں تو ہر ایک بندے کا نام لے لیا، یا 3 گائے کھڑی ہیں تو بتا دیا کہ یہ فلانا صاحب کی، یہ اسلم صاحب کی گائے ہے، یہ راشد صاحب کی ہے، تو یہ اسلم صاحب تو غیر اللہ ہے، یہ راشد صاحب تو غیر اللہ ہے، تو ان کا نام لے لیا، تو بھائی ان کا نام لینے سے غیر اللہ کا نام مراد نہیں ہے، وما اہل بھی لغیر اللہ، یہاں پہ یہ مراد نہیں ہے۔ اس کسی نے اپنے ماں باپ کی طرف سے قربانی کرنی تھی تو اس نے کہا کہ میں اپنے ماں باپ کی طرف سے اپنے ماں باپ کا نام لیا، ان سے، ان کی طرف سے ذبح کر رہا ہوں، تو مقصد تو یہ ہے نا کہ اصال ثواب، اس قربانی کا ثواب ان کو پہنچے، نہ کہ ہندوؤں کی طرح کوئی سوچ سکتا ہے کبھی کوئی مسلمان؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ دیکھیے ایک بعض لوگ کہتے ہیں یہ حرام ہو گیا جانور، جس کا حصہ تھا اس کا نام لے لیا تو یہ حرام ہو گیا، اس فعل کو حرام کہنا ایسا ہے کہ ایسے جانور کو مردار کہہ دیا ہو، سراسر جہالت ہے، کیونکہ ذبح سے پہلے یا ذبح کے بعد غیر کی طرف منسوب کرنا کوئی ایسا فعل نہیں ہے جو حرام ہو۔ جیسے ہم اپنی عام گفتگو میں بات نہیں کر رہے ہوتے کہ بہت سی ہم عبادتوں کو غیر کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، مثلا ہم یوں کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز، تو کیا ظہر اللہ ہے؟ جو ظہر کی طرف کیوں منسوب کی؟ یہ تو غیر اللہ ہے ظہر تو، لیکن کہتے ہیں ظہر کی نماز، حالانکہ وہ اللہ کی نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو کیا اس کو ظہر کی نماز کہنے سے حرام ہو جاتا ہے؟ جنازے کی نماز، تو جس میت، جس کا انتقال ہوا تو اس کی نماز جنازہ ہو رہی ہے، اور وہ تو غیر ہے، وہ تو غیر اللہ ہے، نماز تو اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے۔
تو لوگ آپ کو لفاظی میں کنفیوز کر دیتے ہیں دراصل. غیر اللہ آپ سنو گے، غیر اللہ سے مدد مانگنا حرام ہے. اور ساری زندگی انسان ایک دوسرے سے مدد کے سہارے زندگی گزارتا ہے. نہیں، غیر اللہ سے مدد مانگنا حرام ہوتا ہے، اور پھر بھی غیر اللہ سے مدد بھی مانگ رہا ہوتا ہے. اور مدد نہ مانگے تو زندگی نہیں گزرے گی. بلکہ مدد کرنے پر اللہ تعالیٰ نے کتنے ثواب رکھے ہیں کہ جو کسی کی مدد کرے گا تو اس کو اتنا اتنا ثواب ہے، وہ پسندیدہ شخص ہے. تو یہ اگر مدد مانگنا غیر اللہ سے انسان سے حرام ہوتا تو اللہ تعالیٰ مدد دینے کی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدد کرنے کی ترغیب کیوں ارشاد فرماتے؟ ایسا کام ارشاد فرماتے اگر حرام ہوتا تو. کہتے ہیں نا، میت کی امام کی نماز، مقتدی کی نماز، بیمار کی نماز، بارش کی نماز، اونٹوں کی زکات. اونٹوں پر ایک فارمولا ہوتا ہے زکات دینے کا. اونٹوں کی زکات تو زکات تو اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، تو اونٹوں کی کیسے کہتی؟ جب یہ نسبتیں، یہ جو جوڑنا ہے یہ حرام نہیں ہے، تو ان نسبتوں کی وجہ سے نماز، زکات وغیرہ یہ کوئی کفر تھوڑی ہو جائے گا، شرک تھوڑی ہو جائے گا. یاد رکھیں کہ کوئی بھی مسلمان اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر جانور ذبح نہیں کرتا، نہیں کرتا. اور کبھی کبھی بھی کسی مسلمان کے بارے میں شرعی ثبوت جب تک آپ کے پاس نہ ہو، آپ ثبوت کے بغیر یہ کہنا کہ اس نے غیر اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کیا، یہ تو بدگمانی ہے. بدگمانی حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام. اور خاص طور پہ ذبح کے معاملے میں دل کے ارادے پر اس وقت تک کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا جب تک کہ قائل اپنے ارادے کی تصریح نہ کر دے، وضاحت نہ کر دے. تو بے وقوفوں والی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ انہوں نے غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا. اب آگے ارشاد ہوتا ہے کہ یہ جو تین چیزیں ہم نے حرام کی ہیں، چار چیزیں، یہ مردار جانور جو مر گیا، خون، خنزیر کا گوشت، اور جیسے مشرکین ذبح کرتے وقت بتوں کا نام لے کے ذبح کرتے ہیں، وہ والا مردار، وہ بھی مردار ہے، حرام ہے اس کو کھانا. لیکن پھر ایک مسئلہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ دنیا بنائی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ اس دنیا کے بارے میں جانتے ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آگے، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. ہاں، تو جو مجبور کر دیا گیا ہو اور اس کو ایسی کوئی خواہش بھی نہ ہو، اور نہ وہ عادن ہو، حد سے بڑھنے والوں میں تو وہ ہو ہی نہ، مسلمان ہو، تو فلا اسم علیہ، اس کو کھانا پڑ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ مہربان ہے. دراصل مسئلہ یہ ہے کہ مجبور کس کو کہتے ہیں. یہاں پہ ہے نا فمن اضطر، جو مجبور ہو جائے اور وہ مردار یا حرام کھانا نہ چاہتا ہو لیکن اس کو مجبور کر دیا گیا، اور وہ ہو بھی مسلمان، وہ ناپسند کرتا اس چیز کو کھانا لیکن مجبور کر دیا گیا. تو اس کے لیے جو لفظ آیا ہے مضطر، یعنی مجبور، جسے حرام چیزیں کھانا حلال ہو جاتی ہے ایک سچویشن میں، وہ یہ ہے کہ جو حرام چیز کے کھانے پر گن پوائنٹ پہ کسی کو مجبور کر دیا گیا ہو، اور اس کو یہ پتہ چل گیا ہو کہ اگر اس نے نہیں کھایا جان چلی جائے گی، جان سے مار دیا جائے گا، یا شدید بھوک کے حالت میں ہو کہ کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، کوئی حلال چیز موجود نہ ہو. اب وہ خواہ بھوک یا غربت کی وجہ سے ہو، یہ حالت جو ہوئی ہو، یا کوئی شخص حرام کے کھانے پر مجبور کرتا ہو کہ اگر تو نہیں کھائے گا تو تجھے جان سے مار دوں گا، اور اس کو پکا یقین ہو کہ یہ مار دے گا، اس صورت میں جان جانے کا اندیشہ ہو، تو ایسی حالت میں جان بچانے کے لیے حرام چیز کا بقدر ضرورت، یعنی اتنا کھا لینا جائز ہے کہ ہلاکت کا، جان جانے کا خوف ختم ہو جائے، نہ رہے. بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اپنی جان بچانا پہلے فرض ہے.
اور آگے اللہ تعالیٰ نے تو ارشاد فرما دیا کہ ان اللہ غفور الرحیم، کہ حالت مجبوری میں حرام کھانے کی اجازت دینا اور اسے معاف رکھنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کرم نوازی کی دلیل ہے۔ اسی لیے اس آیت کے اندر مغفرت اور رحمت والی صفات کا تذکرہ فرمایا۔